یار تیرا باپ نظر نہیں آتا، تیرے ابو جان کہاں چلے گئے؟ چاچو جی آپ کو نہیں پتا 15 دن ہو گئے فالج کے مرض میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جان تو بات بھی نہیں کرتے، دعائیں بھی کام نہیں آ رہی، اب تو دعا بھی کام نہیں آ رہی، چلو چاچو جی آؤ میرے ابو کی عادت کر لو، کیا پتا آپ کے جانے سے ابو جان کا غم ہلکا ہو جائے۔ چاچے نذیر کے پاس چاچا بشیر چلا گیا، اسلم کے پاس اکرم چلا گیا، وہ یار تینوں کوئی ہویا حوصلہ کر، تو تے بچہ کی طرح رو رہا ہے، وہ کیسے حوصلہ کرے گا؟ پیشاب پخانہ اس کا تہمت میں سلوار میں نکل رہا ہے، اسے اب بھی اپنے پہ رونا نہیں آئے گا، تو بتا کب اس کو اپنے آپ پہ رونا آئے گا؟ وہ اس لیے تجھے رو رو کے دکھا رہا ہے کہ جو غلطی دنیا کی زندگی میں نے کی، بستر پہ لیٹ گیا، یہ غلطی تو نہ کرنا۔ بستر پہ لیٹ گیا، پہلے چودھری بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، امان بھی تھا، پٹھان بھی تھا، جگیردار بھی تھا، ذمہ دار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایسی قدرت نے مجھے بستر پہ لا کے کروٹ بدلا کے پھینکا، نہ میں چودھری بھی نہیں رہا، اب میں انسان بھی کوئی نہیں رہا، نہ میں باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا۔ بیٹے کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں، دوائیں لا لا کے تھک گیا، کب موقع ملے گا جب باپ کو بستر سے اٹھا کے قبرستان کی گود میں چھوڑ کے آؤں گا۔ مولانا عبدالغفور ماویہ صاحب مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ راضی ہو یا ناراضی ہو، کسی کی قرآن خوانی کے موقع پر بلا لیا جاتا ہے، صدیقی صاحب ذرا دعا نہ کرنا، ادھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، ادھر گھر کے بڑے افراد بلاتے ہیں، اے بڑا پتر ہے ولی صاحب اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں یا میرے سے بندواؤ نہ، یا میرے سے اس سے کچھ باتیں پوچھنے دو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو؟ جس نے باپ کو مرتے وقت کلمہ یاد نہ دلایا، اس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو جس نے قبلے کی طرف منہ نہ کیا، نہ غسل میں شامل ہوا، نہ کفن میں شامل ہوا، نہ کفنانے میں، نہ نہلانے میں شامل ہوا، نہ جنازہ پڑھنے پڑھانے میں شامل ہوا۔ یہ پچھلی سب میں کھڑا تھا، دنیا اللہم اغفر لحینا و میتنا کہہ رہی تھی، یا خاموش کھڑا ہوا تھا، یہ قبر میں اتارنے میں شامل نہ ہوا، آمن الرسول سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے میں شامل نہ ہوا۔ یہ تو وہی بدبخت ہے جو اپنے گھر میں کہہ رہا تھا ایک تو مصیبت ساڑھے گلے پہ گئی ہے، ایک اے میرے پیچھے چھڑ گئے ہیں، ابا جی کم سے کم تو اٹھ کے بیٹھ جا، ابا جان دوائی کے خرچے سے تو میری جان چھڑا دے۔ اماں کہتی پتر اسے ڈاکٹر کو لے جا جہاں سے پہلی دوائی دلوایا تھا، تیرے باپ کی ہاتھ میں حرکت آنے لگی تھی، کہتا اماں جی ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے، محلے کے ڈسپینسر سے بتا دو ٹیکہ لگا کے چلا جائے گا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو کل باپ کی چرپائی پہ کہہ رہا تھا ابو جی تاڑی مباری نے مینوں پڑھنے پا دیتا، مینوں مصیبت پا دیتا۔ بہن نے کہا تھا بھائی مجھے اسکول کی فیس چاہیے، بہن نے کہا تھا میری کتابوں کا بیگ پھٹا ہوا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو نے باپ کو گھور کے دیکھ کے کہا تھا ایک تے اے جان نہیں چھڑدا، اے مصیبتاں میرے گل پہ گئیاں نے، خبردار ایسے کے سر پہ پگڑی نہ باندھ بلکہ اس سے معذرت کر لے۔ جب باپ کی زندگی میں اس نے ماں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہ سمجھا، خدا پاک کی قسم اب سرداری نہ دے، کل تک تو آنکھیں گھور گھور کے دکھاتا تھا، اب گھر کی سرداری اس کے پاس آ گئی تو اس کے گناہ میں ملوث ہوگا۔ جب بہن کو رلائے گا، بیٹی کے منہ پہ چماٹا مارے گا، وہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے لیکن پگڑی باندھنے والے تیرا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے گھر کے اندر ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا۔ یہ تو کل رات کمرے میں اپنی بیوی سے خسر پسر کر رہا تھا، اس کی بیوی سے کہہ رہی تھی کدو ابے تو مٹھا لگوائے گا، سانپ بند ہو جائے گی، اچھا پہلے لگوا لے، خبردار چابی کسی کو نہ دینا، خبردار شناختی کارڈ کسی کو نہ دینا۔ یہ تو پہلے سازشیں کمرے میں کر رہے تھے، اب عبداللہ نان اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ کے سے پھول اختیار دے رہا ہے، تو جانے ماں کو ماں نہ سمجھ، بھائی کو بھائی نہ سمجھ، بہن کو بہن نہ سمجھ، آوارہ سمجھ یا عزت دار سمجھ۔ خدا کے واسطے میرے پیارو، جو رسول اللہ سے نہیں ملتا، نبی کے یاروں سے نہیں ملتا، نبی کے خاندان سے نہیں ملتا، نبی کے آل سے نہیں ملتا، ازواج سے نہیں ملتا، بنات سے نہیں ملتا، نبی کے یاروں سے نہیں ملتا، محمد کے گھرانے سے نہیں ملتا۔ وہ طریقہ اہل سنت والجماعت والو، کم سے کم تم تو اپنے اسٹیج پر نہ کہ رہو۔ اللہ اکبر، نہیں مولوی صاحب اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مولوی صاحب اس کا دین میں حصہ کوئی نہیں، بس پگڑی اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ خاندان والوں کو پتہ لگ جائے یہ بڑا ہے۔ کیا خاندان والوں کو پتہ لگے گا؟ یہ تو باپ کی موجودگی میں چاچے کو سلام نہیں کرتا، یہ تو ماں کی موجودگی میں مامے کو سلام نہیں کرتا، باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں یہ کیا گل کھلائے گا۔ اسی لیے
میرے پیارو آپ حضرات کی خدمت میں، مولانا میرے بھائی معاویہ صاحب کی خدمت میں الحمدللہ میں محبت کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ مفتی صاحب بھی سارے حاضری دینے کے لیے آئے. صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، صحابہ کے غلام بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بیٹھے ہو. اور میرے پیارو اپنی نسل پر خدا کے واسطے ترس کھاؤ، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پہ ترس کھاؤ. جو قرآن تم نے صندوقڑیوں میں چھپا دیا، جو قرآن تم نے میرے عزیز الماریوں میں چھپا دیا، جس مصلے کو تم نے پیٹیوں کے اندر دفنا دیا، خدا کے واسطے اسے کمرے میں نمایاں رکھو تاکہ تیرا میرا دل قرآن کو دیکھنے کے لیے کرے، کل ہاتھ میں لینے کے لیے کرے گا، پرسوں قرآن پڑھنے کے لیے کرے گا. جو مصلی میرے پیارو ہمیں الماریوں میں نظر نہیں آتا، اسے اپنے کمرے میں بچھا. آج مصلی کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر رہا ہے، کل مصلی پہ کھڑے ہونے کو دل کرے گا. مولانا ہر ایک کے حقوق میں نے دے دیے، میرے پاس کسی کا حق نہیں ہے. مولانا اللہ کا شکر ہے، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. مولانا اللہ کا شکر ہے میں بے باک زندگی گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر، تیری بے باکی میں، تیرے پیار میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمر یاد آ گیا. مسجد نبوی سے اپنے گھر کے اندر آئے، بڑے پریشان ہیں، چہرے پہ پریشانی کا اظہار ہے. بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں. عمر بتا بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بندی تجھے دیکھ کے مجھے فکر لاحق ہو گئی، تجھے دیکھ کے میں پریشان ہو گیا. یہ وہی عمر ہے گوشت والی دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ اکبر اپنے من سے باتیں کر کر کے ہنس رہے ہیں. کس نے کہہ دیا عمر کیا بات ہے؟ ایسی تو دیوانگی نہیں کہ خود باتیں کر رہا ہے، خود ہنس رہا ہے. کہ تجھے پتہ ہے میں کسی انسان سے باتیں نہیں کر رہا، کسی مرد عورت سے باتیں نہیں کر رہا، کسی جانور سے نہیں کر رہا، میں تو اپنے نفس سے بات کر رہا ہوں. عمر نفس بھی بڑا کوئی بتاتا ہے کہاں؟ کسائی کی دکان پہ گوشت دیکھ کے میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے عمر مجھے گوشت کھلا دے. میں نے کہا میں کہاں سے تجھے گوشت کھلاؤں؟ میرے میں پیر میں جوتا ہی کوئی نہیں، اگر پیسے ہوتے تو جوتا خرید لیتا. اللہ اکبر. پتہ اس نفس نے مجھے کیا دو نمبری سکھلائی، اس نفس نے پتہ مجھے کیا کس چیز پہ مادہ کیا. کہہ رہا عمر اس سے ادھار کر لے، یہ تجھے جانتا ہے تو اس کو جانتا ہے. عمر آج نہیں کل پیسے دے دینا. عمر پھر بتا تو نے اس کے فیصلے پر اس کے کہے پہ عمل کیا؟ کہ میں اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں، اس سے ادھار کرا رہا ہے، تو مجھ سے ادھار کر لے. آج جو کے ٹکڑوں پہ گزارا کر لے، کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پہ بٹھا کے مرضی کے میوے کھلاؤں گا. اللہ اکبر. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کی بندی جب مسجد سے باہر نکلا تو اور ایک کہہ رہا تھا واہ عمر واہ عمر. ادھر سے آواز آئی بکری شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ادھر سے آواز آئی اشارہ کر کے زلزلہ روک دیا، ادھر سے آواز آئی رکا لکھ کے دریا چلا دیا، ادھر سے آواز آئی چادر گھما کے آگ کو واپس بھیج دیا، ادھر سے آواز آئی زبان کے کچھ بول بولے ہواؤں کا رخ پھیر دیا. عمر تو نے ہر ایک کا قضا کر دیا. جب تھوڑا سا آگے چلا تو کسی نے میرے کان میں کہا عمر اللہ اکبر، اندھے جانور بھی تیرے سے خوش ہیں. تو نے روڈوں کے وہ سوراخ بند کر دیے کہ جہاں جانور چلا کرتے ہیں، چراگاہوں کے سوراخ بند کر دیے. کوئی کانا کوئی نبینا جانور اس کا پاؤں نہ سوراخ کے اندر آ جائے. عمر تو نے دھرتی کے اوپر رحم کر دیا، رب کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم کر دیا. میری بیوی میں جب گھر میں آیا، عوام راضی کردار ناری، لوگ راضی غلامان مصطفیٰ راضی. تو بتا، تو میری بچوں کی ماں ہے، تو بتا میرے گھر کی رکھوالی، میری عزت کی رکھوالی، تو بتا میں نے تجھے راضی کیا کہ نہیں کیا، تیرے حق پورے کیے کہ نہیں کیے. اب بیوی بھی بیوی تھی. کہنے لگی عمر بتا تیرے ڈر سے بتاؤں یا اللہ کے ڈر سے بتاؤں؟ اور کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بتا. کہ عمر پھر ناراض نہ ہونا، بے شک تیرے اشاروں سے ہوائیں رکھا جائیں، لیکن میں اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں عمر تو نے سب کے حق ادا کیے لیکن میرا حق ادا کوئی نہیں کیا. سر جھک گیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمر کا. ابھی آپ نے میں نے گھر میں پوچھا، کبھی بچوں سے پوچھا، اے دھیری رانی آئی تھی، تیرے دودھ کی دھاریں تیری ماں نے تیرے منہ میں ڈالی، بتا میں تجھے دیکھ کے مٹھائی لے کے آیا تھا، میں تجھے دیکھ کے میں اللہ اکبر کسی سے تمیز لیا تھا. بیٹے سے پوچھا بتا میں نے تجھے کھلاڑی بنا دیا، فٹ بالر بنا دیا، میں نے تجھے میں نے تجھے پائلٹ بنا دیا، میں تجھے قرآن کا عاشق نہ بنا سکا، بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جا جا بیوی سے پوچھ، بچوں سے پوچھ، یہ دماغ کی ذرا ٹیوننگ کرا، سیدھے رستے پر آ جائے گا. یہ مونچھوں کا مروڑنا، یہ آنکھ کا گھورنا، یہ ترم خانیاں، یہ اکڑ کے چلنا، یہ گاڑی کی زوم زوم کرنا، اللہ کو یہ پسند کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم پلٹا کھانے میں دیر نہیں کرتا. اگر اشارہ کر دے گا زمین پہ لٹانے پہ دیر نہیں کرے گا، اگر اشارہ کر دے گا مکان سے اٹھا کے قبرستان میں پھینکنے کی دیر نہیں کرتا.